السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کی شان و عظمت اور روحانی و مادی قوت تاثیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو انسانوں کے دل اس کلام سے کیوں نرم نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید کو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس کی ایک شرط خدا خوفی بیان فرمائی ہے۔ ناظرین، ایمان اور خدا خوفی سے قرآن کی تلاوت سننے والوں پر اس کے ظاہری اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی یہ تاثیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ ناظرین، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی۔ صحابہ کمال خاموشی سے سنتے رہے اور محو حیرت ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت کی تلاوت مکمل کر کے فرمایا کہ میں نے ایک قوم جن کو جب یہ سورت سنائی تو انہوں نے تم سے بھی بہتر نمونہ دکھایا۔ جب بھی میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت پڑھی، جس کا مطلب ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ لوگ جواب میں کہتے تھے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو جھٹلاتے نہیں اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن صائب کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ان کی بنائی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ میں نے بتایا تو فرمایا، مرحبا بھتیجے، مجھے معلوم ہوا کہ تم خوش الحانی سے قرآن پڑھتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ قرآن غم کی کیفیت میں اترا ہے، اس لیے جب تم تلاوت کرو تو رویا کرو، کیونکہ اگر تم نہیں رو گے تو یہ تمہیں رلائے گا، یعنی اگر تمہارے اندر تلاوت کے دوران اضطراری کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ قابل فکر بات ہے۔ ناظرین، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن سننے کے وقت خشوع و خضوع کی حالت طاری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کو قرآن کی تلاوت سنائی تو سب پر رکت طاری ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکت کے وقت دعا کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ بھی رحمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکرے بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور قرآن کو جبریل امین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں اتارا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کتنا اور کیسے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے: بچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ موضعتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر موضعتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی، میں اس کو پڑھ کر دم کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ ناظرین، حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ موضعتین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسہ سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے موضعتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔